اللہ تعالیٰ حج نہ کرنے والے کو کافر کہا ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو، استطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے وہ مکہ معظمہ آ جا سکتا ہے، وہاں قیام اور طعام کا اس کے پاس پیسہ ہے، ہوٹلوں کا کرایہ بھی اور وہاں کے لوکل ٹرانسپورٹ کا کرایہ بھی۔ یہ جو آپ سے ابھی حکومت 12.25 لاکھ بینک میں آپ جمع کرواتے ہیں، اسی سے آپ کے آنے جانے کا ہوائی ٹکٹ بھی ہے، لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہے اور 3 ٹائم کا کھانا بھی ہے، یہ بھی آپ کے پاس ہو، قربانی کا پیسہ بھی ہو، اور پھر آپ کی عدم موجودگی میں جو آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے اخراجات بھی ہیں، اور واپس آنے کے بعد بھی آپ کی معیشت متاثر نہ ہوتی ہو، آپ مستطیع ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولہ یہ ہے، آپ پاس اتنا پیسہ ہے کہ اس سے حج کے اخراجات جو ہے نا وہ کرایہ سمیت وہ بھی پورے ہوتے ہیں، اور پیچھے آپ کے جو واجب النفقہ بیوی بچے ہیں ان کے بھی اخراجات بھی موجود ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حج کیا تو آئندہ آپ کی معیشت متاثر ہو جائے گی، گزر اوقات آپ کا مشکل ہو جائے گا، ایسا آدمی مستطیع ہے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ میاں بیوی ہیں، ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا ہے، ایک بہت بڑا ایک کنال پر مشتمل مکان بنایا ہے 2-3 منزلہ، اور یہ میاں بیوی ہے جن کے لیے 2 کمرے یا 3 کمرے کافی ہیں، اور جبکہ ایک کنال پر مشتمل 2 منزلہ مکان ہے، ہر منزل میں پتہ نہیں 5-5 6-6 کمرے ہیں اٹیچ باتھ سمیت۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مکان فروخت کریں، چھوٹا سا مکان خریدیں کہیں، وہ G8 میں ضروری نہیں کہ 11 میں آپ رہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑا مکان بیچو اور چھوٹے مکان میں گزارا کرو، اور دونوں جا کے حج بیت اللہ انجام دو۔ ٹھیک ہے جی، یہ مستطیع ہے۔ اچھا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس کے بعد آگے آ رہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ومن کفر، اور جو کافر ہوا یعنی جس نے خدا کا انکار کیا، اس کی بات ہو رہی ہے، رسول کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا۔ ومن کفر یعنی جو اس فریضے کو ترک کرے استطاعت کے باوجود، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ تم حج کر کے خدا کو وہ قربانی کا گوشت نہیں خدا تک پہنچاتے کہ وہ پکا کے کھائے گا، کرو گے تو تمہیں، امیر مومنین کے فرمان میں بھی ہے، خاتون جنت کے خطبے میں بھی ہے کہ حج اور عمرہ کے نتیجے میں تمہارے گھر سے فقر غربت بھی دور ہوگی اور جنت کے بھی حقدار بنو گے۔ وہ الفاظ ہیں۔ ابھی میں ایک دو روایتیں بطور تبرک آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادن وراحلتن تبلغہ الی بیت اللہ، جس کے پاس اتنا خرچہ اور سواری، وہ میں نے عرض کر دیا، آج کل ہوائی جہاز کا ٹکٹ کا پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے، ادھر ہوٹل میں قیام کا کرایہ کا پیسہ بھی موجود ہے، اور وہاں جو 40 دن سرکاری سکیم میں یا 20 دن جتنے بھی دن رہتے ہیں اس دوران وہ پیسہ بھی وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور ولم یحج، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، وہ یہودی کی موت مرے یا عیسائی کی موت مرے، کوئی آپ کو تعجب؟ بعض روایات میں اسے کہا جاتا ہے مت ان شئت یہودیا او نصرانیا، تو مسلمان کی موت تو نہیں مر سکتا ہے، تیری مرضی ہے، یا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو تو عیسائیوں کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہو، چاہو تو یہودیوں کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہو۔ وذالک ان اللہ تعالی یقول فی کتابہ، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا اسی قرآنی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگلا ٹکڑا اس کو آپ نے بیان نہیں کیا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر اختیار کرے، یقیناً کفر سے مراد یہ ہے کہ یعنی حج نہ کرے، یہ نہیں کہ خدا کا انکار کرے، وہ خدا کے انکار کا یہاں کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو حج بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے۔
اسی طرح فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرہ، جس کو کوئی بہت ہی ضروری کام حج پہ جانے سے نہ روکے، او سلطان جائر، یا کسی ظالم بادشاہ نے بھی اس کو نہیں روکا ہوا، پاسپورٹ نہیں دیتی اپنی حکومت، یہ بیچارہ معذور ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کو چھوٹ مل گئی۔ اگر یہ اپنے حساب سے بلیک لسٹ ہے، نہیں نکل سکتا، یا مثلا وہ سعودیہ میں اس کا جو ہے نا وہ داخلہ بند ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو چھوٹ مل گئی اب اس پر حج واجب نہیں رہا، نہیں، اپنی نیابت میں کسی اور کو بھیجے، ٹھیک ہے نا۔ کسی ظالم بادشاہ بھی نہیں روکا، بہت ہی کوئی ضروری کام بھی ہے جس کی وجہ سے نہ جا سکا ہو، اور مرض حابس، کسی بیماری نے بھی اس کو نہیں روکا، فماتا، اور اسی حالت میں مر جائے، ولم یحج، اور بیت اللہ کا حج نہ کرے، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اس کی مرضی ہے، ہاں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا پسند کرتا ہے یا ان کے ساتھ جا کے بیٹھنا پسند کرتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ تو بیٹھنے کا اس کو حق نہیں پہنچتا۔ ٹائم بالکل کم رہ گیا ہے، میں ایک انتہائی سبق آموز واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی میرے خیال ستمبر میں 15 دن کے لیے گلگت گیا ہوا تھا، وہاں شام کے وقت ایک جوان آیا میرے پاس، بے وقت، وہاں کے حساب سے بے وقت آیا تھا، بہت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور پریشان تھا، اور میں نے کہا کہ وہ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو کہا، میں مختصر کر رہا ہوں، کہا کہ میرے والد کے پاس میری والدہ کی زمین تھی، یا والدہ کا کوئی وہ نہیں تھا، مطلب کوئی بھائی وغیرہ نہیں تھا، وہ ساری زمین جو ہے وہ میری والدہ کی تھی، یعنی باپ کی جو جائیداد تھی میری والدہ تک منتقل ہو گئی تھی، ان کی شادی ہو گئی، اور اس طرح میری والدہ کی زمین میرے والد کے پاس تھی، ہم سب اس کو کھا رہے ہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ حج کراؤ، انہوں نے حج نہیں کرایا، وہ فوت ہو گئی، اور یہ وصیت کر گئی کہ آپ نے زندگی میں نہ مجھے بھیجا حج کے لیے نہ کسی اور کو، آپ میرے مرنے کے بعد کم از کم کسی کو میری طرف سے حج بیت اللہ کے لیے بھیجیں۔ نہیں کرایا میرے والد صاحب نے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ میں جانتا ہوں اس مومن کو بھی جانتا ہوں جو جس کی بیوی نے وصیت کی اور یہ بیوی کی طرف سے حج کرائے بغیر فوت ہو گیا۔ ابھی کہا چند دن پہلے گاؤں کے بندے نے خواب دیکھا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں کے حالات سے، اپنے حالات سے آپ کو آگاہ کرے۔ جس پر کوئی خاص عنایت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کہا کہ گاؤں کے ایک بندے نے میرے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، اور کہا کہ میرے بیٹوں سے کہو کہ پہلی فرصت میں اپنے والدہ کی طرف سے حج کرواؤ کسی کو بھیج کے، مجھے اس کی ابھی اس وقت سزا مل رہی ہے، اس وقت سزا مل رہی ہے۔ یہ نمونے بہت ہیں، بہت سارے خواتین ہیں جن کی زمینیں ہیں، اس کا تمام تر خرچے شوہر کے ذمہ ہے، لہذا اس پر حج واجب ہے۔ وہ میاں کو چاہیے کہ اس کی بیوی کی طرف سے یا زمین بیچ کے کراتا ہے یا اپنی جیب سے کراتا ہے، خود جا کے کرے، بیوی کو بھیجے یا کسی اور کو بھی بھیجیں، اس آدمی کو بھیجیں جس کی نماز صحیح ہو، خدا را وضو بھی ٹھیک ہو، سورہ الحمد بھی ٹھیک ہو۔ سورہ الحمد کی تلاوت کے دوران غلطیاں مختلف ہوتی ہیں، ہم عجم ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، ہے صحیح نہیں نکال سکتے، عین صحیح نہیں نکال سکتے، سے صحیح نہیں نکال سکتے، توئن، وات، وین، یہ مشکل الفاظ ہیں۔ میرے ساتھ ایسے مومنین و مومنات نے حج کیا ہے جن کے سورہ الحمد سے حرف کا حرف غائب ہے، بلکہ لفظ کا لفظ غائب ہے۔ ایک پولیس افسر نے ہمارے ساتھ حج کیا تھا، وہ غیر المغضوب ولا الضالین پڑھتے تھے۔ علیہم میں کتنے حروف ہیں؟ 5 یا 4؟ 5 حروف کے بغیر سورہ الحمد پڑھ کے سنایا بندے خدا نے۔ میں نے کہا بھائی یہ تو غلط ہے، اس طرح پڑھتے رہو۔ کہا کہ ہاں بس ابو امی نے یہی سکھایا ہے، ابو امی بھی ایسے پڑھتے ہوں گے نا۔ پھر میں نے کہا کہ رٹو، کل رٹو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم
دوسرے دن میں نے جو ٹائم دیا تھا اس میں آیا، پھر علیہم کے بغیر غیر المغضوب ولا الضالین کہنے لگا آغا صاحب ابھی یہ جھوٹتا نہیں ہے، کوئی ایسی صورت نکالیں کہ یہ اس کے بغیر کام چل جائے۔ چیک کر کے ہمارے قاری صاحب ہیں آغا صاحب محمدی، جو خود جانا بھی چاہتا ہے کہ آئیں، ان کے پاس ابھی کافی ٹائم ہے، ٹھیک کریں اپنے نماز کو، ٹھیک کریں، خصوصاً وہ افراد جو کسی کی طرف سے حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی نماز صحیح نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں بھی کسی کا حج بدل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔